السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ سے، اور آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شیکسپیئر اور ان کی ٹیم کے ساتھ. اور آج کا ڈرامہ یعنی آج کی کتاب ہے رومیو اینڈ جولیٹ. رومیو اینڈ جولیٹ کا شمار نہ صرف شیکسپیئر کی لازوال کہانیوں میں ہوتا ہے، بلکہ ہیملٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی سب سے بڑی رومانٹک ٹریجڈی ہے. سر شروع میں یہ ایک سوال ہے. سبحان اللہ. آپ کو ابھی انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا. کیا کہنے ابھی آپ انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا. میرا سوال تسی بھی کدی ایڈی جلدی سوال نہیں نہ کیتا. میں آپ سے پہلے ذرا جی انٹروڈیوس، ہمارے ساتھ شیکسپیئر ہیں، رومیو اینڈ جولیٹ. That was too quick. آپ کا کیا حال؟ میرا حال تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ٹرین وانگو چلے گئے کہ شیکسپیئر ہے اور رومیو ہے اور جولیٹ سے پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ نہیں تم دونوں میں سے رومیو کون ہے؟ بھائی رومیو میں ہوں. اے تلوار ہے مولا دی کو کلانٹ نہیں پھڑی میں. By the way, I'm yet ہاں Juliet. نام تو سنا ہوگا. اے جولیٹ میرا پیار میری محبت نی نینا والڑیے تو ہے میرا دین ایمان تیتھوں پار دیاں جند جان نینا والڑیے. تو وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہے جیسے کوئی تماشبین دیکھتا ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں رومیو یہ ہے یا وہ ہے؟ اچھا ہاتھ پھڑا دے. ہاں تم میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہو. ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ. ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ. اچھا تو کیا ہے، پھر مر گئی تھی بیچاری فوراً. ਆ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ؟ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਹੈ? پہلے تو میں بابا جی کہنی ہے. I'm not بابا جی. اچھا جی. I'm Shakespeare. Come on. ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸਾਹਿਬ. تمہارے منہ سے زہر رس رہا تھا باہر، ਹਾਂਜੀ. وہ اس نے چوس لیا، ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ. تو یہ اس سے بھی نہیں مری. ਹੋਰ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੋ ਨਾ مری اس نے بعد میں تمہارا خنجر نکالا، اور بیچ دیا. نے سینے میں گھونپ لیا. تم نے پیرس کو قتل کیا. ਓਏ ਪੈਰਿਸ ਪੂਰੇ ਨੂੰ. پیرس ایک کیریکٹر ہے. اور ابھی فاتحانہ انداز میں تم قبرستان سے باہر آنے لگے تھے کہ تمہیں اطلاع ملی کہ جولیٹ تو مر چکی ہے، ਅੱਛਾ ਜੀ. کیونکہ تمہیں اصل کہانی کا پتہ ہی نہیں تھا. لارنس نے تمہیں ڈیٹیل دی ہی نہیں تھی. ਇਹ ਲਾਰنس ਗਾਰਡਨ ਵਾਲਾ. اوئے نام اس کا لارنس ہے. ਲਾਰنس. تم نے پھر زہر پی کر جان لے لیا. ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ. ہاں جی. ਅਰੇ ਹੌਲੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤਾ تو ہاں جی. یار ایک تو تم ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو. ਡਿਸਟਰਬ ਕੀ ਮੈਂ ڈاکٹر صاحبہ کوشچن کر رہی تھیں. ਮੈਂ ਸੱਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ. ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਬੰਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ. کیا ਬੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ. یار یہ کیا ہے؟ یہ بدتمیز ہے. اور بھانڈ بھی. نہ اس کو کہانی کا پتہ ہے نہ اس کو فلم کا پتہ ہے. ایویں آپ نے یہ پجامی سی پوا دی، آگے بیٹھ گیا ہے وہ. جی ڈاکٹر صاحبہ، سر آپ نے کہا تھا کہ ہیملٹ کے بعد دس از دا سیکنڈ بیسٹ. سر بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سٹوری سب سے زیادہ پاپولر ہوئی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاپولر سب سے زیادہ یہ ہوئی، لیکن ہیملٹ کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہیملٹ کو انجوائے صرف ہائیسٹ سٹراٹ آف سوسائٹی کرتی ہے، پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. وہ عوامی کہانی تو ہے ہی نہیں، اس کے اندر سیاست اور حکومت ہے، گیم آف تھرونز ہے، جی محلاتی سازشیں ہیں. اس کے اندر تو ہر گھر کا رونا. ان ادر ورڈز گھر گھر کی کہانی ہے یہ. جی خاندانوں کی آپس میں دشمنیاں. یہ مطلب ہائی براؤ اور لو براؤ کا فرق ہے. بالکل پاپولر اگر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہائی براؤ کو بھی اپیل کرے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اور عام کہانی ہے، بالکل عام کہانی. ہیملٹ تو بہت ہی خاص کہانی ہے. ہیملٹ کے اندر پرلز آف وزڈم ہے. ہیملٹ کے اندر وہ بیچارگیاں ہیں، وہ بے ساختگیاں ہیں کہ حیران رہ جاتا ہے بندہ. اور اگر آپ نے ایز اے کرافٹس مین شیکسپیئر کو دیکھنا ہے تو آئی ول ریکمینڈ ہیملٹ. یہ جو پاپولر سٹوریز ہیں نا شیکسپیئر کے ہاں، وہ لاجواب جو ہے رومیو اینڈ جولیٹ ہے. نمبر 1 ہے میں سمجھتا ہوں مرچنٹ آف وینس. بڑی خوبصورت کہانیت کے اعتبار سے کہ کیسے کیسے کمینے کیریکٹرز لائف میں آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی میننس جو ہے، اور پھر ریورسل آف فارچون کیا ہوتا ہے. اور یہ ان چند کہانیوں میں سے ہیں جو ٹریجڈی نہیں ہے اور شیکسپیئر نے لکھی. اس کا مطلب ہے وہ ایک تربیہ لکھنے پر بھی ملکہ رکھتا تھا. اچھا جی، اس کہانی کا بیک ڈراپ ہے اٹلی کا شہر ویرونا. یہ 2 خاندان ہیں بڑے مشہور، مونٹیگیو فیملی اینڈ کیپولیٹ فیملی. یعنی ایک ٹاڑی فیملی تھے، کرانا فیملی. نہیں، مونٹیگیو فیملی
سے تعلق رکھتا تھا اٹاڑی یہ رومیو نہیں وہی پہلے والا تھا. اور کیپولیٹ فیملی سے تعلق رکھتی تھی جولیٹ. یہ ہے طریقہ. اچھا جی، یہ روزلین نامی ایک عورت کے عشق میں مبتلا تھا اور یک طرفہ محبت. ہاں جی. اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں تھا. روزلین ایک محلہ بھی ہے. کس شہر میں ہے؟ واشنگٹن ڈی سی. ہاں جی. روزلین ایک مشہور پریزیڈنٹ آف یو ایس کی بیوی بھی ہے، کارٹر. جمی کارٹر. سر وہ ایک شعر بھی ہے نا، یک طرفہ محبت والا. ہاں جی، شعر ہے. تم نہیں جانتے یک طرفہ محبت کیا ہے، آہا. یہ وہ محنت ہے جو بیکار کیا کرتے ہیں. سر یہ شعر کن کا ہے؟ یہ ہیں عارف صاحب. واہ ماشاءاللہ. نئے شاعر ہیں، لیکن دلچسپ بات یہی ہے کہ اسکردو سے ہیں. یعنی اتنی ٹھنڈ میں بندہ اتنی اعلیٰ شاعری کہہ سکتا. بڑا ٹھنڈا علاقہ سکردو یار. بھاجی کہتے اتنے 6-7 فٹ برف پیندی ادھر ہی ہے. اس سے بھی زیادہ پڑتی. اس کے ہمسائے میں ایک جگہ ہے برزل پاس. وہ بہت حسین جگہ ہے لیکن تمہارے لیے ڈراؤنی ہے، مت جانا. اچھا جی. وہاں وہ ایک درہ ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ 30 فٹ اونچی برف کی دیواریں ہیں اور بیچ میں تنگ درہ ہے. گاڑیاں گزرتی ہیں اور رات کے وقت ایک جگہ پہ رک کے انڈیکیٹرز بھی آف کرنے پڑتے ہیں، ساری لائٹیں آف کر کے. کیوں؟ آپ سٹار گیزنگ کرتے ہیں، ستارے بالکل آپ کے پاس، آپ ٹچ کر سکتے ہیں. اتنے صرف سٹار کمبلنگ اور سٹار کھیسنگ ہو سکتی ہے. تم واقعی یار وہی ہو جو یہ کہہ رہے تھے. یار ذرا بچی نو ہسلا ہسلا میرا پتر. وہ کہہ رہے نا انگریزی سے جنجا مانگتے ہیں. گاڈ بلیس ٹو یو. وہ بیچاری چنگی پہ لیا سنڈے اسی مارے. اچھا اس کی ون لینن کی طرف آئے ذرا. دونوں خاندان آپس میں شدید دشمنی کا شکار ہوتے ہیں. رقابت، ناپسندیدگی. ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور ہوتے رشتہ دار ہیں. یہ چونکہ روزلین کی محبت میں مبتلا تھا، وہ اس کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، تو اس کا کزن جس کا نام ہے بین والیو اسے ایک دعوت میں لے جاتا ہے. اور وہ دعوت کس کی ہے؟ جولیے کا باپ اس کی شادی پیرس نامی ایک رئیس سے کرنا چاہتا ہے. اب وہ شادی سے پہلے جیسے ڈیبوٹانٹ ہوا کرتا تھا جی. تو دلہا دلہن کی ملاقات کروائی جاتی تھی، دلہن کی رونمائی ایک طرح سے وہ ہوتی تھی. یہ دعوت وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا تھا. بڑی بڑی شاندار دعوتیں، یہ اٹلی، فرانس، برطانیہ یہ مشہور ہیں اس کے لیے. آپ کو اور بہت سی کہانیاں یاد آئیں گی جن کے اندر اس طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں. مثلاً دا کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو. اب اس کا ایک کزن اس کو اس دعوت میں لے جاتا ہے کہ چلو تمہارا کوئی دل ہلکا ہو جائے گا، تم ادھر ادھر خواتین میں سے کوئی ایک دیکھ کر سلیکٹ کرو گے اپنے لیے تاکہ تم روزلین کے جھنجٹ سے نکلو. ਭਾਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਉਥੇ ਰੌਣਕ ਬੜੀ ਸੀ. ਉਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ. یہ تو خیر ایسے بک بک کر رہا کہ وہ سگریٹ پی رہا تھا. تو دونوں میں شدید محبت ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں چونکہ شدید دشمنی ہے تو ہم اوپنلی تو کچھ کر نہیں سکتے، ہم بے نوا لوگ ہیں، تو یہ بڑوں کی لڑائی ہے، ہم خفیہ شادی کر لیتے ہیں. ایسی کیا بات ہے؟ وقت ضائع کرنے کی بجائے تو وہ اس پر ایگری کر لیتے ہیں کہ ہم خفیہ شادی کریں گے. جب جولیے کے خاندان کو پتہ چلتا ہے کہ رومیو آیا تھا یہاں پہ، وہ بہت سیخ پا ہوتے ہیں. جولیے کا ایک کزن اس کو قتل کرنے کے لیے، یعنی اندازہ کریں دشمنی کا عالم کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ یہاں آیا اور اس نے ہماری خواتین کے ساتھ راہ و رسم پیدا کرتا رہا. اس کو قتل کرنے جاتا ہے لیکن رومیو کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ. اس کے بعد پھر یہ دشمنی اور زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے. پھر جولیے کا باپ فوری طور پر اس کی شادی پیرس کے ساتھ کرنے لگتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پتہ چل چکا تھا کہ یہ تو بہت مسائل ہیں، یہ کوئی نیا چاند نہ چڑھا دے. تو اسی دوران لارنس نامی ایک کیریکٹر ہے جو ان کا دوست ہے، وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک پلان کرتے ہیں، میں تمہیں ایک پوشن لا کے دوں گا جسے تم پی لو گی اور تم عارضی طور پہ مر جاؤ گی، تمہارے تمام قوا، تمہارے تمام اوسان، سارا کچھ رہ جائے گا، ہارٹ بیٹ بھی فیل نہیں ہوگی، اور اسی دوران تمہیں
سپرد خاک کر دیا جائے گا. پھر میں اور رومیو آ کر تمہاری قبر کشائی کریں گے, تمہیں نکالیں گے وہاں سے اور کسی دور دراز شہر میں آباد ہو جائیں گے. کسی اور ملک چلے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. رومیو از اے ینگ مین, ہی کین ٹیک یو اینی ویئر. تو کہتی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دا پلان واز ویری گڈ. لیکن ایک اسٹوپڈیٹی اس میں یہ تھی کہ اس پلان کا رومیو کو نہیں پتا تھا. لارنس یہاں پہ مار کھا گیا. دا پلان واز ویری گڈ, پرفیکٹ. اور این پلان کے مطابق وہ بے ہوش ہو کے تابوت میں جاتی ہے اور دفن ہو جاتی ہے. اس کا ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ مرے نہ, اسے ہوا وغیرہ ملتی رہے سارا سلسلہ. رومیو کو جب پتہ چلتا ہے کہ جولیٹ تو مر چکی ہے تو یہ بڑا دکھی ہو کر اس کے مزار پہ جاتا ہے, اس کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے. وہیں پیرس آیا ہوتا ہے جس کے ساتھ شادی ہونی ہوتی ہے جولیٹ کی. وہ اس کو دیکھتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے, وہ تلوار نکالتا ہے اور دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے, جس پر رومیو اس کو بھی مار دیتا ہے. ہاں جی. اس کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں اور کیا رہ گیا, قتل و غارت کے علاوہ, دشمنی کے علاوہ, ڈپریشن اور ڈیپ ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر جولیٹ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. اسی پہ میں کہتا ہوں, حالانکہ میری ہمدردیاں ان دونوں کے ساتھ ہیں, کیونکہ انہوں نے فیصلہ اچھا کیا تھا. انہوں نے اچھا فیصلہ کیا تھا. یہ بہادر لوگ تھے, انہوں نے گناہ کی زندگی نہیں اڈاپٹ کی, انہوں نے بغاوت کی, لیکن جرأت کرنی چاہیے تھی. بھاگ جاتا, کسی اور ملک میں چلا جاتا, اسے کیا رکاوٹ تھی. تو خیر کہانی نے یہ نیا رخ اختیار کرنا تھا. اس نے اپنے دل میں, چونکہ وہ خانہ جو عشق کا خانہ ہوتا ہے وہ ایک عورت کی محبت سے بھر لیا تھا. وہ بندے کو باقاعدہ باولا کر دیتا, بندہ ہو یا بندی ہو. یہ عشق مجازی کا خانہ ہے ہی نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل محبت ہے کوئی آپ کی, تو یہ اس کے لیے رکھیں, ادروائز نہیں. تو اس محبت میں غرق ہو کے یہ زہر پی لیتا ہے اور مر جاتا ہے. اس کو جب ہوش آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ تم نے اٹھنے میں دیر کر دی. ایک ٹریجڈی, بہت بڑی ٹریجڈی پہلے ہی ہو چکی ہے کہ رومیو اپنے آپ کو ختم کر چکا ہے. یہ بھاگتی ہے پھر پاگلوں کی طرح, اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے منہ سے زہر رس رہا ہوتا ہے, تو وہ سارا زہر پیتی ہے کہ میں بھی مر جاؤں, لیکن اس سے اثر نہیں ہوتا. وہ پیسیو پوائزن ہوتا ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, تو یہ ہٹی کٹی ہوتی ہے. اس پر پھر یہ اس کا خنجر نکالتی ہے, اپنے پیٹ میں گھونپ لیتی ہے اور کہانی اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے. کلیپ تو تھی ہونی چاہیے. کہانی کا انجام تو یہ ہو گیا, لیکن اینڈ میں ایک چھوٹی سی اور نصیحت ہے جو شیکسپیئر کی اس کہانی سے ملتی ہے ہمیں, کہ بعد میں دونوں خاندان صلح کر لیتے ہیں. سر یہ ہمیشہ ہوتا ہے. یہ بعد میں ہوتا ہے. شیکسپیئر کی کہانی جب رام لیلا وغیرہ بنتی ہے نا, اچھا, تو اس میں یہ ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. انہوں نے مرن تو پہلے صلح کر لو, انہوں نے بھی زندگی سوکھی لنگے. ان کے مجسمے بنائے جاتے ہیں سونے کے اور شہر میں نصب کر دیے جاتے ہیں کہ یہ پیار کرنے والے دو دل ہیں. ان کی کیا مصرع ہے کہ دودھ پشیماں کا پشیماں ہو. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہوں. اچھا جی, آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سرکہ بہت ہے آپ کے ہاں. کیا ہے میرے اندر؟ صدقہ لیتے ہیں یہ. سرکہ, پلیجرزم, پلیجرزم, کاپی. تو کچھ بھی آکھ سکتے ہیں, بٹ ناٹ پلیجرزم. اس لیے کہ آپ نے جتنی کہانیاں لکھی وہ تمام پلاٹس پرانے تھے. یعنی ایون رومیو اینڈ جولیٹ پہلے لکھی جا چکی تھی. ہمارے ہاں ہیر وارث شاہ از ویری کلوز ٹو دس اسٹوری. جی 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 جی, ہیر رانجھا بالکل. وہ بھی پہلے کہی جا چکی ہے, کئی لوگوں نے لکھی. 300 لوگ ہیں جنہوں نے ہیر رانجھا لوک داستان لکھ رکھی ہے. دامودر داس سب سے بڑا رائٹر تھا, بہت بڑا رائٹر. اس کی کہانی بہت مشہور ہوئی, لیکن وارث شاہ نے آ کے پھٹیاں ہی بن دی. کہا جاتا ہے کہ آرتھر بروک کی ایک پوئم تھی, دا ٹریجیکل ہسٹری آف رومیو اینڈ جولیٹ, کیونکہ شاعر تھا بہت بڑا, اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے شیکسپیئر نے یہ کہانی. تو انسپریشن ہونا اور بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کیریکٹرز آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے. کیریکٹرز بہت بڑے ہیں, شیکسپیئر نے خود ایڈ بھی کیے, لیکن رومیو اینڈ جولیٹ پہلے سے موجود تھا. ہیر رانجھا پہلے سے کیریکٹرز موجود تھے. یہ انسپریشن ہوتی ہے, کہیں سے آپ لے لیں. لیکن اصل بات آخر کیا وجہ ہے؟ اگر 100 بندوں نے رومیو اینڈ جولیٹ لکھی
300 बंदों ने हीर रांझा लिखी, शोहरत दवाम इन दोनों को ही क्यों नसीब हुई? सब ने एक ही कहानी बयान की। यही मैं हमेशा कहता हूं, तो ट्रूथ काफी नहीं है, ट्रूथ वेल टोल्ड। तो टेलिंग जो है ना, जैसे एक ही गाना, एक ही गजल, आपकी रेंडिशन उसमें फर्क डाल देती है। एक गजल आप किसी से सुनते, बाज़ औक़ात आप शायर से सुने इतना मजा नहीं आता, लेकिन किसी और से सुने, उसका पढ़ने का अंदाज, उसकी रेंडिशन इतनी पावरफुल होती है कि बहुत खूबसूरत लगती है। तो शेक्सपियर के यहाँ डिलीवरी बड़ी शानदार है, बहुत लाजवाब है, विजडम के पर्ल्स उसके यहाँ बहुत हैं, और उसके पाए का अगर कोई मुझे मवाद कहीं से मिलता है, फिक्शन के अंदर विजडम को इस तरह गूंद के पेश करना, वो सिर्फ वारिस शाह है। क्या कहने बाबा, कंडे वाली सेहत सुजी हुंदी। अच्छा, आपको इसमें क्या नजर आया? तक भी नहीं। तो अब आप नाबीना तो नहीं है? चाहे इन्हें गुस्सा नहीं चढ़ाना, तू तो औरत बच जाना, इन्हें मैनू वो चपेड़ा मारनी है। और नाल मेरे को भी ए बड़ा बड़ा रोल सी रोमियो एंड जूलियट दा। मैं रोमियो ना भाजी। तुम जूलियट हो पागल, मैं जूलियट। तुम जूलियट हो, वो रोमियो बैठी तुम्हारे साथ। हाँ, मैं भाजी रोमियो की सी जूलियट। जूलियट, जूलियट बड़ा पावरफुल किरदार। क्या ए रोमियो एंड जूलियट दा। तुम्हारा कौन सा है? रोमियो। फिर वही बात, जूलियट। यार की अल्लाह दी कसमें है, ए की शौकी हैगी वैसे। बोला मैं चलानी भी सीखी। यूं करके वेल पकड़ी है। हाँ वेल पकड़ी है, इस तरह वेल पकड़ते हो। ओए बैंड मास्टर, बैठ जाओ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जियो रूबा। खबर है कि गरम लावे पर पकाया गया आतिश फिशानी पिज्ज़ा सोशल मीडिया पर वायरल। वो पका होगा, वो तो जल गया होगा। लेकिन टाइम पे डिपेंड करता है ना। वैसे तो 250 सेंटीग्रेड पे बनता है, लेकिन उसके लिए खास टाइम है। ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये रखा और ले दौड़ी। और ले दौड़ी। नहीं सर, पिज्ज़ा तो बाद में आता है, उसको रखने वाले का क्या बना? वो उसने कैसे पहुंचा? वो एक खास जगह पे खड़ा है। ये सेंट्रल अमेरिकन मुल्क है ग्वाटेमाला, और पकाया नामी एक आतिश फशा है। पकाया, जहां पर ये पिज्जा पकाया है। पिज्जा पकाया। तो इंसान के मुझे तो हो रहा है। इतनी दहशत थी इस आतिश फशां की कि लोग डरते सहमे उस तरफ जाते ही नहीं कि किसी भी वक्त वो इरप्ट तो कर चुका है और उसमें से लावा बहता रहता है। ये एक अकाउंटेंट है गार्सिया नामी, वहां गया है, इसने वहां पर एक टेबल रखी लकड़ी की एक साइड पे, उसके ऊपर डो बनाता रहता है और पेड़े रख रख के ठक मजेदार किस्म की, उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और वो पिज्जे पका रहा है और इतने मजेदार, इतने डिलिशियस हैं, लोगों ने खाए। उसका डबल इफेक्ट है। एक तो ये कि लावे के ऊपर पका हुआ पिज्जा कभी किसी ने नहीं खाया था, तो उसकी बात ही और है क्योंकि फौरन कुक हुआ है एंड इट इज नेचुरल, इट इज नॉट माइक्रोवेव। हाँ जी। दूसरा ये कि लोगों के दिल में वो जो दहशत थी ना, जो एक खौफ बैठा हुआ था, वो कम हो रहा है। People have started taking interest in the area. ਉਹਨੇ ਟੋ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਟੀਲ ਦੀ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ, वो इंज रख दिंदा होगा। उसी से ही करता होगा जिस तरह बेकरी में, आपकी बेकरी है ना जो, जी जी, उसमें नहीं अंदर रखते इस तरह करके और फिर वापस आते। जी मैंने वो किया हुआ काम 2-3 महीने। ये काम भी किया हुआ है जी बटाला बेकरी पे मैंने, हम वही ट्रे में होती थी, ट्रे के अंदर बिस्किट लगे हुए हैं, वैसे निकाल के ताजे ताजे का जो मजा है ना, वाह वाह वाह, क्रिस्पी। सुभान अल्लाह। है क्रिचरी क्रिचरी इधर क्रिस्पी कहते हैं उसको। वो क्रिचरी जो कहना चाह रहा था ना, क्रंची। क्रिस्पी और क्रंची के बीच में उलझ के रह गया था। कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें साइंटिस्ट जो है वो लावा कलेक्ट कर रहा है फॉर सम एक्सपेरिमेंट। तो इसमें कोई इशू तो नहीं है, मतलब आप अगर एहतियात करके जाएं। लावा इज लावा, जैसे बहता हुआ अगर सीसा हम हैंडल कर सकते हैं, हम लोहा हैंडल कर सकते हैं। वो जो खून की शक्ल का लिक्विड, वो क्या है? वो लोहा है। अगर उसे हैंडल किया जा सकता है तो व्हाई नॉट दिस? लोग सोना हैंडल करते थे, हाँ जी, हाँ जी। सोना पिघला के यूं डाला जाता था। जी।
سر یہ گرم پانی کے چشمے ہوتے ہیں یہ بھی یہ آتش فشاں سے آتے ہیں؟ نیچے آتش فشاں ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ہیٹ رہتی ہے. زمین کی تہ میں بے شمار چیزیں ہیں اور تہ در تہ اس کا مختلف معاملہ ہے. آپ جس سطح پہ چلتے پھرتے ہیں اس کے نیچے جو ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ آپ کو ملے گا. نہیں وہ جو جس نے ٹیبل رکھا پاس وہ سیک نہیں ڈسٹرب کرتا ان لوگوں کو؟ سیک ہے صحیح لیکن اتنا نہیں ہے. تنور کے اندر کبھی سیک دیکھا آپ؟ میں اندر کی بچے دیتے تندور دیتے. آپ بیکری میں کام نہیں کرتے تھے؟ ہاں کیا تو 3-4 مر گئے آپ. یہاں بیٹھے ہیں نا ہمارے پاس آگے. سیک کے آگے تو میں کافی دے رہا ہوں. جیسے ڈرائی کلین کا کام کرتا تھا استری چلانی وہ 10-12 کلو آپ رہے ہیں نا. تو گارسیا آپ سے زیادہ دلیر آدمی ہے. صحیح. آپ تو مزدور آدمی تھے نا. آپ کا تو کام یہی تھا. وہ تو اکاؤنٹنٹ ہے اچھا خاصا. نہیں wanted to make a statement and he did that. اپنی جان پہ کھیل کے اس نے یہ کیا ہے. جی پیزا ویسے اچھا ਹੁੰਦਾ ہے لیਕਿن ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਜ਼ੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਜ਼ਾ الحمدللہ میں نے جو کل پرسوں کھایا ہے مجھے وہ اتنا اچھا لگا اتنا اچھا کہ بہت کم ہوتا ہے کہ میں لے آؤں لیکن میں جب سے لایا ہوں آج مجھے موقع ہی نہیں ملا. اور وہ بات بھی نہیں ہوگی جو بالکل فریش کرسپی. میں تھن کرسٹ کھاتا ہوں باریک جو ہوتا ہے یوں کر کے بسکٹ جو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو چیز کی سٹرنگز اور اس کے اوپر چیز ایک طوفان برپا کر رہا ہے. ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ. آپ پتہ نہیں کیوں وہاں سے چلے گئے بہت جلدی. ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਲਈ ਪਹਿਲੇ. کیوں کھائی بریانی؟ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ. پھر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ والکینوز ایرپٹ ہوتے ہو؟ اٹلی کے بڑے مشہور ہیں. تو اس سے نقصان؟ آئس لینڈ میں ایک والکینو تھا 2021 میں پچھلے سال. وہ ایک بندے نے اسی طرح کوئی کچن وچن بنا لیا وہاں پہ. ایک والکینو تھا جو بڑی دیر سے ایرپٹ ہو چکا تھا لیکن لاوا بہتا تھا. اس نے لاوے کے اوپر کچھ کوکنگ کا. یہ لاوے کے اوپر کوکنگ کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے پرانا ہے. تو اس نے کوئی اہتمام کیا. اس کی بدقسمتی کے پیچھے سے تھرسٹ آ گیا نیا فریش جس کو فلیش کہتے ہیں نا فلیش فلڈ. تو فلیش آیا تو سارا اس کا کچن سامان کچن بہا کے لے گیا. یہ خود جھلس گیا بری طرح. بال بچا. کتنا ٹائم لگتا ہے آلموسٹ اپروکسیمیٹلی فلیش کا وہاں سے ایرپٹ ہو کے لینڈ کو؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سلو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا اس کا کہ اس میں کوئی آواز نہیں ہو رہی ہوتی تو ایک دم اس کی سطح بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. جب پتہ چلتا ہے تو پیچھے سے کوئی آ جاتا ہے کیونکہ پانی اپنے ساتھ بہت سارے درخت پتھر بہا کے لا رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہے لانے کو. لاوے کے آگے کیا ٹھہرتا ہے؟ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾੜੀ ਆਉਂਦਾ. What's that ਔਰ movie? ਦੂਸਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਾ 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 ਫਾ. دانتیز پیک. Dante's Peak. ایک پومپائی بھی ہے. پومپی ایک کیریکٹر بھی ہے جولیس سیزر کا اسپارٹیکس کا ویری امپورٹنٹ کیریکٹر. 1982 میں ایک برٹش ایئر ویز کا جہاز جا رہا تھا لنڈن سے آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس کے چاروں انجن بند ہو گئے کیونکہ نیچے والکینو ایرپشن ہوئی تھی. اس کے ذرات اس کے انجنز میں پھنس گئے. اس کو کہتے ہیں والکینک ایش. والکینک ایش کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. باقاعدہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. کریش کر گیا تھا. اس کیس میں ایکچولی دی پائلٹ ہیڈ سم پریزنس آف مائنڈ. اس نے گلائڈنگ موڈ گلائڈ کیا تھا. 10,000 فٹ پہ جب وہ آیا تو ایک انجن سٹارٹ ہو گیا. وہ پھر قریب ترین ایئرپورٹ پہ لے گیا تو بڑی اس کی تحسین ہوئی کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ ان نرو نہیں ہوا, پینک میں نہیں آیا اور اس نے جہاز کو سیفلی لینڈ کر لی. سر ہمارے ملک میں کہاں کہاں ہے آتش فشاں؟ ہمارے ملک میں کوئی آتش فشاں نہیں ہے. ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਤੇ ਫਿਸ਼ਾਈਆਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ. اگر صاحب آپ خیریت ہے سیدھے ہو کے بیٹھے نا. ਅਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਵਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ. بدین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بدین حضرات آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا تعلق تاریخ سے ہے. ہم کوارٹرلی یعنی ہر 25 سال ربع صدی کے واقعات ڈسکس کیا کریں گے انتہائی اختصار کے ساتھ. اور ہر واقعہ ہمارا موضوع سخن نہیں ہوگا. ہم صرف ان واقعات کو پک کیا کریں گے جن کا تاریخ پر بڑا گہرا امپیکٹ تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کا نام تاریخ ساز رکھا ہے. چنانچہ آج پہلے تاریخ ساز میں ہم 1901 سے لے کر
1925 تک یعنی سن 1900 سے لے کر 1925 تک کے اہم اور تاریخ ساز واقعات کو ڈسکس کریں گے. زیادہ فوکس ہماری اپنی تاریخ پہ ہوگا، بھلے سے وہ دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے وہ واقعات جن کا تعلق تاریخ پاکستان سے ہے، کیونکہ اس وقت ہم ایک ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہے تھے. جس طرح آج ہم ایک ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہے ہیں اور ایک سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں سیاسی اژدہام کا، ایک تلاطم کا، ٹرموائل کا، اسی طرح ہندوستان میں بھی یہ سب کچھ جاری و ساری تھا. راج کی حکومت تھی اور ہم ایک مفتوح کے طور پہ غلام کی زندگی گزار رہے تھے. اور تاریخ نے جو ہی کروٹ بدلی، تحریک آزادی نے جنم لیا اور اس کی مختلف مینیفیسٹیشنز آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے نظر آتی گئیں. ہم آغاز کریں گے سب سے پہلے ملکہ وکٹوریہ کے انتقال سے. 1901 ملکہ وکٹوریہ کا انتقال، اور انتہائی کامیاب حکمرانی کرنے کے بعد ایک طویل عرصہ یعنی 63 ایئرز 63 سال کا دور حکومت ملکہ وکٹوریہ کا، جس کی بنا پر اس ایج کو وکٹورین ایج کہا جاتا ہے، اس لٹریچر کو وکٹورین لٹریچر کہا جاتا ہے، اس فیشن کو وکٹورین، یعنی آرکیٹیکچر میں، پینٹنگ میں، آرٹ میں، کلچر میں، تحریر میں، افسانے میں، ناول میں، موسیقی میں. وکٹورین ایک ایسا ٹیگ تھا جو اس کے ساتھ لگا. اچھا سر، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق تھا؟ پاکستان تو بعد میں آزاد نہیں ہوا. یہ اس وقت مدار المہام تھیں، انچارج تھیں، بادشاہ تھیں، یعنی کراؤن ملکہ وکٹوریہ کے سر پہ تھا جب 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی تھی. اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے حالات نے پلٹا کھایا اور ایک طویل عرصے تک ہندوستان برطانوی راج کے زیر نگیں آ گیا. 1901 میں ایک اور واقعہ پیش آیا. یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، وائرلیس کمیونیکیشن میں، اور اس کا کریڈٹ آپ دیں گے مارکونی کو. اس نے ٹرانس اٹلانٹک وائرلیس ویوز جو ہیں وہ بھیجیں، اور اس سے پھر دنیا آج اگر گلوبل ولیج ہے نا تو اس کی پہلی اینٹ مارکونی نے رکھی. ایجادات ہی کے سلسلے کی ایک اور کڑی سن 1903، گیس کریں کیا؟ پتہ نہیں پائے سر، جہاز. رائٹ برادران نے پہلا پاورڈ جہاز بنایا. وہ پہلے گلائیڈرز تھے، وہ پر لگا کے بھی لوگ اڑا کرتے تھے، گلائیڈ بھی کیا کرتے تھے، لیکن پہلا پاورڈ انجن والا جہاز 1903 میں رائٹ برادران نے بنایا، جو کٹی ہاک نامی جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا. ویسے یہ زیادہ چلا نہیں، ایک حادثہ بھی ہوا تھا، ان میں سے ایک بھائی مارا بھی گیا تھا، لیکن دیکھ لیں اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں آج صاحب پرواز کر دیا. پھر 1905 ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، پارٹیشن آف بنگال. بنگال کو تقسیم کر دیا گیا اور یہ وفد گیا سر آغا خان کی قیادت میں لارڈ منٹو سے ملنے. ڈھاکہ میں اس کا اعلان کیا گیا تھا. اس نے بھی مسلمانان پاک و ہند کی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا تھا. اس سے اگلے سال ایک اور اہم واقعہ ہوا، اور وہ بھی اتفاق سے ڈھاکہ میں ہی، اینڈ دیٹ واز آل انڈیا مسلم لیگ. 1906. سن 1911 پہ آ جائیے، ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا. گیس کریں کیا؟ مونالیزا واز اسٹولن. چوری ہو گئی تھی جی، اس کی تصویر چوری ہوئی تھی، خود نہیں چوری ہوئی. تصویر چاہیے مونالیزا اوریجنل کر سی. واہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، اور لوگ دیکھتے تھے اور کوئی امپریس نہیں ہوتے تھے. اخبار میں تصویر چھپی نا، تو اصل میں میڈیا ہے نا، اس نے ہائپ کریٹ کر دی. حالانکہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر چھپی ہوگی،
اور تجسس بہت تھا کہ who did it. ایون پکاسو بیچارہ دھر لیا گیا تھا Oh. کہ بھی تمہارے اوپر بھی الزام لگ رہا ہے. اور پکاسو کی لائف میں کچھ مسائل تھے ایسے کہ اسے بہت کچھ فیس کرنا پڑا. بڑا باکمال آدمی تھا لیکن بے چین روح تھا, بے چین ہی رہا. وہ بھی, روسو بھی, اور وین گو تو خیر تھا ہی پاگل. 1912 Titanic. ٹائٹینک. واو. ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ سر اس میں کتنے لوگ مرے تھے؟ اس میں 1500 پلس لوگ مرے تھے بھائی جان. ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ وہ اس نے اپنی برادری کا دیکھو کتنا. ਢਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਾਸਟ نہیں سی ہوਣਾ. لیکن آپ یہ دیکھیں سر ٹاڑی آپ جتنا مرضی کہیں ٹاڑی اینڈ تک لگے رہے ہیں. کہتا ہے ہم اپنا کام کرنا ہے, اپنی پیمنٹ لے کے جائیں گے. اس کے بعد 1900 ریشمی رومال تحریک, مولانا عبید اللہ سندھی کا نام آتا ہے اس میں. اسیر مالٹا کا نام آتا ہے اس میں. آپ نے یہ آپ نے بھی نہیں سنی؟ نہیں سر, نہیں سنا. نیور ہرڈ آف دس. لکھنؤ. شکیل صاحب, مولانا محمود حسن دیوبندی وہ تھے اس کے بانی. اس کا مقصد تھا ہندوستان کو آزاد کرانا ترکی, افغانستان اور جرمنی کی مدد سے. تو وہ ریشمی رومال پہ میسج لکھ کے کنوے کرتے تھے. سائفر کو ڈی سائفر پھر کیا جاتا تھا. تو وہ بھی کہتے ہیں کوئی گھر کا بھیدی تھا جس نے یہ راز برٹش گورنمنٹ تک پہنچایا. اگین ایک غدار پیدا ہوا. واہ واہ. غداروں نے مروایا آپ کو, غداروں نے. ایک عرب رائٹر ہے, حرام مچایا اس کی تحریر نے, چھوٹی سی تحریر, ایک وہ انٹرنیٹ پہ اس کا ٹیمپلیٹ روز ہی نظروں سے گزرتا ہے کہ دیکھو پیوٹن اتنی بڑی طاقت ہے اور اتنے دن گزر گئے ہیں ابھی تک یوکرین میں داخل نہیں ہو سکا, اس کے صدر کو اپنا تابع نہیں کر سکا. اور پاکستان میں دیکھو امریکہ نے ایک گولی چلائے بغیر, کچھ بھی کیے بغیر, رجیم چینج کر کے وہ ماری. اس وجہ سے کیونکہ جو ہمارے ہاں غدار ہیں نا, حق کے نمک اصل میں وہ ادا کرتے ہیں, اس قدر ریلیجسلی اس کام کو فالو کرتے ہیں. میرا خیال ہے غداری بھی نسل در نسل ہوتی ہے, اس کا جینز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اچھی جینز والا بندہ کبھی غداری نہیں کرے گا. میں نے پڑھ رکھا ہے کہ جس بندے نے جگے کو پکڑوایا تھا, نظام کو پکڑوایا تھا, ان کی ماؤں نے یہی کہا کہ کبھی دودھ معاف نہیں کریں گی تمہیں. سوجا سنگھ کو اس کی ماں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا دودھ کبھی نہیں بخشوں گی. کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں, یا غدار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. نان غدار کا بچہ بہت ریئر ہے کہ غداری کرے گا. غدار ہے جس کے جینز ٹریول کرتے 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 آگے چل کر بھی آگے آ کے بڑی ہماری اپنی تاریخ میں ایسے ایسے کیریکٹرز ہیں جو میر جعفر کے ایکچول وارثان تھے. یہ آپ کا پہلا صدر سکندر مرزا یہ میر جعفر کی اولاد سے تھا, اور کس قسمہ پرسی میں مرا کہ یہاں پر بادشاہی کرتا رہا, مل ملا کے چکر دے کے ایوب کو اپنے ساتھ میں لایا, پھر ایوب نے اس کا گھٹ بھرا, اور لنڈن کے ایک ریسٹورانٹ میں مینیجری کرتا ہوا مر گیا بیچارہ. اس کی میت کو نہیں آنے دیا گیا تھا یہاں, اٹ ہیڈ ٹو بی فلون ٹو تہران. اچھا جی, اب آئیے 1914, World War I. ورلڈ وار 1, تو بھائی پہلی جنگ عظیم. اس نے بھی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا. ਸਰ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਸੀ. 20 ملین, 20 ਲੱਖ 2 کروڑ 2 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے, اور 21 ملین جو تھے زخمی ہوئے. یعنی اتنے ہی زخمی ہوئے جن میں کچھ فیٹلی زخمی ہوئے تھے اور کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گئے تھے, جن میں سے ایک ہمارا مشہور افسانوی کیریکٹر نعیم بھی تھا. ناول کون سا ہے؟ اداس نسلیں. اب آئیے جی 1916 لکھنؤ پیکٹ, میثاق لکھنؤ. یہ گوکھلے اور قائد اعظم محمد علی جناح کا آپس میں معاملات کو سنوارنے کا سلسلہ کیا گیا تھا. however علامہ اقبال نے اس سے اختلاف کیا تھا کہ یہ ایک ٹریپ ہے, آپ کو اس میں نہیں پھنسنا چاہیے. اس میں پنجاب اور بنگال کی خاص طور پر نمائندگی, جو مسلم نمائندگی تھی, وہ کم کر دی گئی تھی, اور ایسے صوبے جہاں مسلمانوں کی تعداد کم تھی وہاں ان کی ویٹیج بڑھا دی گئی تھی. 1917 واٹ کمز ٹو یور مائنڈ؟ انقلاب روس, بولشوک ریولوشن. اس نے بھی بڑی گہری چھاپ زمانے پہ ڈالی.
اور آج تک اس کے اثرات موجود ہیں. یہ دنیا میں قائم ہونے والی پہلی سوشلسٹ حکومت تھی. پھر 1917 میں ہی بالفر ڈکلیریشن، جس کی بنیاد پر ایک ملک قائم ہوا تھا، اسرائیل. اس کے 2 سال بعد ورلڈ وار تو رک گئی اور اس کے نتیجے میں بڑی مشہور ٹریٹی آف ورسائے سائن کی گئی. لیکن کہتے ہیں کہ ٹریٹی آف ورسائل جو امن کے لیے قائم کی گئی تھی، اسی کے اندر اگلی ورلڈ وار کے بیج بو دیے گئے تھے. اور یہ بدماشی کی تھی، یہی جو آج بدماشی کر رہے ہیں نا، انہوں نے ہی بدماشی کی تھی اور پھر خمیازہ بھگتنا پڑا ان بدبختوں کو. آج بھی یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہی کی بدماشی کی وجہ سے. اور چلاتے ہی اس لیے کہ سفید خون بہ رہا ہے نا، ہمارا خون انہیں نظر نہیں آتا، جو کہ انہی کی بدماشی کی وجہ سے بہا تھا 47 میں بھی، اور پہم بہ رہا ہے آج بھی. یہ چل رہا ہے سلسلہ. 1919 میں ہی رولیٹ ایکٹ پاس ہوا تھا، اور اس کے ریئیکشن میں جب احتجاج شروع ہوا، لاٹھی چارج کیا گیا جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، مار دھاڑ کی گئی. دیٹ کلمینیٹڈ انٹو وائڈ اسپریڈ وائلنس. واقعہ پیش آیا امرتسر میں، جسے ہم جلیاں والا باغ کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ اگنائٹ ہوئی یہ تحریک، اور ادھم سنگھ جیسے کیریکٹرز سامنے آئے. آڈوائر کا مرڈر ہوا. پھر 1917 میں ہی ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی لاہور میں، مسجد شب بھر. اوور نائٹ بنی. وہ اس لیے کہ فسادات برپا ہو گئے نا. ایک چبوترا تھا اور وہاں ساتھ ہی مندر بنا دیا گیا. مسلمانوں نے کہا جناب مسجد بھی بنائی جائے، کیونکہ یہ جگہ ہماری تھی، ہم نے بنانی تھی، آپ نے اس کے اوپر مندر کیونکہ بڑی سینٹرل جگہ تھی. آج بھی اگر آپ جائیں نا شہالمی، جہاں انٹر ہونے لگتے ہیں تو چوک میں جو مسجد ہے، دیٹ از مسجد شب بھر. چھوٹا سا کیوبیکل ہے، ایک چھوٹا سا، بڑی چھوٹی سی بنا تو دی، لیکن پھر اقبال نے اس پر اپنا تبصرہ کیا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. But Hazrat will take a break. Stay with us. ویلکم بیک. پتین حضرات، آج کا گانا ہم نے فلم سجنا دور دیا سے لیا ہے. بہت خوبصورت کمپوزیشن نذیر علی کی. عظیم قادری کے لیرکس ہیں، گایا میڈم نور جہاں نے. پیش کرنے جا رہی ہیں سائمہ ممتاز. سجنا دور دیا، سجنا دور دیا، تیرے سکھ تو دکھ وٹا کے کوئی مجبور گیا ہے. سجنا دور دیا، تیرے سکھ تو دکھ وٹا کے کوئی مجبور گیا ہے. سجنا دور دیا. تیرے کولوں لے کے چلی تیری کل بلائی ہے، تیرے کولوں لے کے چلی تیری کل بلائی. جاندی جاندی ٹھوکراں کھاندی دیندی جاواں دعائیں. سجنا دور دیا، تیرے سکھ تو دکھ وٹا کے کوئی مجبور گیا ہے. سجنا دور دیا. تیری راہ دے کنڈے سجنا چگلے اکھیاں نال ہے، تیری راہ
उसे कर दे दुखड़े लेके नवा परोड़ा आया हाय हाय उसे कर दे दुखड़े लेके नवा परोड़ा आया जिन्नू तेरा पुत्र कहंदे मैं भी गोद खड़ाया सजना दूर दिया तेरे सुख तो दुख वटा के कोई मजबूर गया हाय सजना दूर दिया सजना दूर दिया दूर दिया दूर दिया Superb, superb.